بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان کے سب سے بڑے سانحہ، اہم ترین سانحہ، جس میں کم و بیشتر 14 لوگوں کی جانیں چلے گئی، جس میں 100 لوگ زخمی ہوئے۔ آج اس اہم ترین ایشو پہ آپ سے بات کریں گے، وہ ایشو جس کے ورثاء پچھلے 7 سال سے انصاف کے حصول کے لیے در بدر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے ہر ادارے کے سامنے چیخوں پکار انصاف کی طلب کے لیے گزارشات کر چکے ہیں، احتجاج کر چکے ہیں، لیکن کہیں سے ان کو انصاف نہیں ملا، اور آج بھی اس کیس کے ملزمان دندناتے آزاد قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج اس کیس کی سماعت ہوئی، میری مراد سانحہ ماڈل ٹاؤن، جہاں 14 لوگوں کو مار دیا گیا، کچھ اس کو 10 کہتے ہیں، کچھ 14 کہتے ہیں، اور 100 لوگ زخمی ہوئے۔ اس میں حاملہ عورت بھی شہید ہو گئی۔ اس سانحہ کو آج بھی جب کوئی آدمی دوبارہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے پانی گرنے لگتا ہے۔ اس پانی کا وزن تو کچھ نہیں، کیونکہ وہ آنسو کہلاتے ہیں، لیکن وہ سانحہ اتنا دردناک، تکلیف دہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح بے گناہ، بے بس بچوں، عورتوں، بزرگوں کو درندگی سے زندگی جیسی نعمت چھین لی گئی، گولی مار کے جان سے مار دیا گیا۔ آج اس کیس کی اہم ترین جو پاکستان کا سیاہ ترین دن تھا، 2014 کی بات ہے، اس کیس کی سماعت ہوئی۔ محترم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن، یعنی کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن، محترم ہائی کورٹ چیف جسٹس نے دوسری جے آئی ٹی کے خلاف درخواستوں پر آج سماعت کی۔ یا ناظرین، اس کیس کے لیے مہناج القرآن تحریک کے عوامی تحریک نے اس کے بعد 126 دن کا اسلام آباد میں دھرنا دیا۔ پہلے تو ان کو کاپیاں نہیں ملی، ریکارڈ میں تبدیلی کی گئی۔ پھر جو لوگ اس سانحہ میں درود پاک پڑھتے ہوئے مال کے حقیقی کے پاس پہنچے تھے، شہید ہو گئے تھے گولیاں لگنے سے، انہی کو ملزم بنا دیا گیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سب مانتے ہیں، حکومت اور دنیا، لا تعداد کروڑوں آنکھوں نے دیکھے ٹی وی پہ مناظر، کانوں سے سنے۔ یہ کسی اور نے نہیں کیا، محافظوں نے کیا۔ اس وقت کے محترم وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف، وزیر قانون تھے رانا ثناء اللہ صاحب، اور غالباً مشتاق سکیرا آئی جی تھے، یا انہوں نے چارج لے لیا تھا، اسی قسم کی کوئی گیم کی تھی۔ ناظرین، بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آخر کسی نہ کسی نے تو ان 14 لوگوں کو شہید کیا، کسی نہ کسی نے تو کیا، لیکن آج ایک بھی ملزم نہیں ہے۔ یہ واقعہ صبح 11 بجے ہوا، اندھوناک یہ سانحہ صبح 11 بجے ہوا، صبح 11 بجے دن کی سورج کی روشنی میں، اور اس کے لاتعداد گواہ تھے۔ کون کتنے کو پیسوں کی آفر کرتا رہا، اربوں روپے کی آفر کی گئی، مدعیوں کو دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اس کیس کی پیروی نہ کریں، لیکن اللہ نے ان کو ہمت دی، وہ کرتے رہے۔ آج محترم ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آنریبل نے 7 نکات پر معاونت مانگ لی ہے، 7 نکات پر، کہ فوری طور پہ اس کا جواب دیا جائے اور ہم اس کی ڈیلی سماعت کریں گے۔ یہ سماعت اس کی ہے کہ جو دوسری جے آئی ٹی بنی تھی، پہلی جے آئی ٹی کی مہناج القرآن، اور انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ پہلے انہوں نے سوال یہ بھیجا ہے کہ کیا چلان آنے کے بعد، اگر کوئی مقدمے کا چلان آ جاتا ہے اور بعد میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد بھی دوبارہ تفتیش کی جا سکتی ہے؟ چلان آنے کے بعد فرد جرم کو دوبارہ تفتیش کی جا سکتی ہے؟ دوسرا انہوں نے حکم فرمایا کہ استغاثے میں
ساری کاروائی ہونے کے بعد بھی جو استغاثہ غالباً یہ منہاج القرآن والوں نے طاہر القادری نے کے بعد بھی جے آئی ٹی بنائی جا سکتی ہے، پھر کیا یہ جے آئی ٹی جو اب دوسری دفعہ بنائی گئی ہے، پہلی کا بائیکاٹ کیا تھا، ناظرین یہ بات ذہن سے رکھ رہے ہیں کہ پہلی کا جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، اسے وزیر اعلیٰ نے اور خود اس کی کابینہ نے اس کی باقاعدہ منظوری دی تھی۔ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے معافی چاہتا ہوں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا حکم ہے۔ انہوں نے پھر ایک اور سوال بھی کیا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بعد اتنا عرصہ گزر گیا کے بعد جے آئی ٹی کی بنیاد قانونی ہے، لیکن یاد رکھیں جتنا مرضی عرصہ گزر گیا، آج تک کوئی سی قاتل کو گناہگار قرار نہیں دیا گیا، اس میں انسانی جانیں گئی ہیں، بے گناہ انسان مالک حقیقی کے پاس گئے ہیں، اس میں پریگننٹ عورت تھی، بچے تھے، بزرگ تھے، آج بھی بل بلگا کے روتی ہیں، درود شریف پڑھتے ہوئے گولیاں لگی ہیں ان کو۔ ناظرین میں اس دردناک واقعہ کی پوری تفصیلات نہیں بناؤں گا، ناظرین اس میں چیف جسٹس صاحب نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دوبارہ جے آئی ٹی کام کرے گی نہیں کرے گی۔ اس کو روک دیا گیا تھا، بنایا بھی خود حکومت نے تھا۔ پہلے جب حکومت بنی تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ڈاکٹر طاہر القادری نے آنا تھا، تو ایک بیریئر اٹھانے کے لیے پولیس وہاں گئی تھی، اور وہ بیریئر قانونی طور پہ ہائی کورٹ کے حکم سے رکھے گئے تھے، اور وہاں پولیس کی ایک گارڈ بھی ڈیوٹی دے رہی تھی۔ یہ تو اس کے کچھ فیکٹس ہیں۔ ایک اور چیف جسٹس صاحب کی طرف سے سوال کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب موجودہ جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے سپریم کورٹ کے دیے گئے بیان کی تائید کرتے ہیں۔ ناظرین اب حقائق کچھ اس طرح ہیں کہ اس میں لوگوں کو دن کی روشنی میں مارا اور انہیں انصاف نہیں ملا، 2-3 سپاہی اور 1-2 تھانے دار کو پکڑا جو بھی رہا ہو کر آ گئے۔ کیا اسلام میں یا پاکستان کے قانون میں یہ نہیں کہ قتل کوئی بھی ہو اس کے قاتلوں کے ملزمان کو تو پتہ لگنا چاہیے؟ قتل کی بدلے قتل کی سزا قتل ہے، یہ اللہ اور اللہ کا حکم ہے، اور اسلام میں بھی ہے کہ کسی ناحق کہتے ہیں کسی ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ آپ اندازہ کریں سرکاری بندوقوں سے، سرکاری گولیوں سے، سرکاری پٹرول کی گاڑیوں سے، سرکاری وسائل سے، کروڑوں روپے اربوں روپے کے خراجات سے چلنے والی پولیس نے گولیاں ماری ہیں، یہ پولیس نے، لیکن آج تک کسی نے بھی قتل کیا؟ یار اصل ملزمان کے نام تو بتا دو، مرنے والے تو سب کو پتہ، ان کی قبریں موجود ہیں، ان کے لواحق ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے گھر میں ان کے بچوں کی سسکیاں سن لو، رونا سن لو، ان کی قبروں پہ جا کے یہ سن لو کہ قبروں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے قاتل کون ہے، ہمارے قاتل کون ہے، ہمیں انصاف کون دلائے گا۔ یہ قاتل کوئی بھی ہے ناظرین، اس کی کوئی تو سزا، کوئی ایک ملزم تو سامنے آنا چاہیے۔ اس وقت کی حکومت چلو مسلم لیگ نون کی تھی، وہ طاہر القادری کے خلاف تھی، موجودہ تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ خود وزیر اعظم عمران خان اس دھرنے میں 2014 میں جب 126 دن کا دھرنا ہوا تھا، درجنوں دفعہ کہہ چکے تھے ان سب کے قاتلوں کو میں خود گرفتار کرواؤں گا، اصل ذمہ داروں کو سزا دلواؤں گا۔ آج ان کی حکومت آئے بھی 3.25 سال ہو گئے، یہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر پہلی جے آئی ٹی کا انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اس میں قاتلوں کا نہیں پتہ چل سکا، کوئی ابہام ہے، تو انصاف تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ 7 سال گزر بھی گئے تو قتل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، میں کسی ایک شخص کو ذمہ دار نہیں بتا رہا کہ قاتل کون ہے، لیکن جو بھی ہے یاد رکھ لیں، جس نے ایک ناحق انسان کا قتل کیا، پوری انسانیت کے تباہ ہونے سے بڑا گناہ اللہ کہہ رہا ہے۔ جس نے ایک ناحق انسان کی زندگی بچائی، اس نے پوری کائنات کی زندگی بچائی۔ اب ناظرین یہ دوسری جے آئی ٹی، عمران خان کی حکومت، وہ حکومت گئے بھی ایک عرصہ ہو گیا، 18 میں ان کی حکومت ختم ہو گئی، 13 میں آئی، 14 میں یہ واقعہ ہوا۔ لیکن میں پاکستان کی عوام سے، آپ شہریوں سے، عام شہریوں سے پوچھتا ہوں، آپ کا کوئی عزیز بلی کا بچہ جانور ہو جائے تو اس کو پالا ہو تو آپ روتے ہیں، چلاتے ہیں کہ ہمارا جانور ایک جاندار تھا دنیا سے چلے گیا، لیکن کیا
جن ماؤں کے بچے مر گئے وہ انسان نہیں ہے؟ جو بچوں کی ماں باپ زندہ ہیں، کیا ان کے بڑھاپے کے سہارے چھین لیے ان کے قاتل نہیں پکڑے جانے چاہیے؟ کیا پریگننٹ عورتیں جو مر گئی، جو بچہ بھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، تو قبر کی نیند، قبر میں جا کے سلا دیا؟ جس نے ماں کی گود میں کھیلنا تھا اس کو اپنے قبر میں سلوانے والوں کو ابھی تک کھلا چھوڑا ہوا۔ ناظرین، مجھے نہیں پتہ اس کا فیصلہ محترم ہائی کورٹ کے قابل احترام چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ کے کیا کرتے ہیں، لیکن میں بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلمان، یہ ضرور گزارش کرتا ہوں کہ خدا را قاتل جو بھی ہیں ان کو چاہے 7 پہاڑوں کے پیچھے چھپے ہیں، انہیں ڈھونڈ کے لائیں، انہیں سزا دیں۔ اس لیے سزا دیں کہ آئندہ کوئی بھی ناحق طاقتور آدمی طاقت کے نشے میں اندھا ہو کے کسی غریب بے بس لاچار پہ گولی چلا کے اس کو زندگی جیسی نعمت چھین کے اس کو موت کی نیند نہ سلا دے اور آزاد گنگناتا نہ پھرے۔ اگر ان قاتلوں کو نہیں پکڑا گیا تو یاد رکھ لیں، یہ سانحہ ہوتے رہیں گے، بے گناہ مرتے رہیں گے، گناہ گار بچتے رہیں گے، لیکن دنیا میں یہ بچ جائیں گے، رب کی عدالت سے کیسے بچیں گے؟ ایک انصاف ادھر بھی ہونا ہے اللہ بادشاہ کے پاس، جب قاتل بھی سامنے ہوں گے اور سزا بھی میرا اللہ دے گا۔ یہ خون ناحق بہے گا کب تک؟ ظلم عارم ظلم ہے، پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی نے آج اہم ترین سماعت جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوگی، اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم عدالتوں کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ قاتلوں کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عارف حمید بھٹی کی گفتگو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔